मूसा वर्दा ने बोलने के लिए होंठ वाह किए तो अचानक दरवाजे पर दस्तक ने मूसा के वल्हाना अंदाज़े बयां का सेहर तोड़ा। मूसा मुझे जाना है, दरवाजे पर डैड है शायद। ओके टेक केयर। अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना। फौरन काट कर दरवाजे पर तोड़ लगा दी। अरे डैड, मुझे बता दिया होता, मैं खुद आ जाती आपके कमरे में। अरे बेटी, बारहा फोन किया है, आपका फोन बिजी जा रहा था। ओ सॉरी डैड, एक्चुअली मूसा से बात कर रही थी। वरदा ने अपने देखते गालों पर दोनों हथेलियां फेरे हुए अपनी हिजालत मिटाने की भरपूर कोशिश की। लड़खड़ाती आवाज के साथ बोली, डैड आए ना प्लीज, इधर बैठे। शर्म से लाल होती वरदा को समझ नहीं आ रही थी कि डैड से क्या बात करे। ऐसे महसूस हो रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा जुर्म सरजद हो गया हो। पता नहीं डैड ने कितनी मर्तबा कॉल की है। मूसा की सहरंगेज गुफ्तगू ने कहीं का नहीं छोड़ा। अब करे जरा फोन देखना। बिल्कुल भी नहीं उठाऊंगी। डैड काम कैसा जा रहा है? काम बिल्कुल ठीक जा रहा है वरदा, आप सुनाओ पढ़ाई कैसी जा रही है? जी डैड, पढ़ाई बहुत अच्छी जा रही है। मूसा कैसा है? जब से निकाह हुआ है सिर्फ 2-4 मरतबा ही फोन पर राब्ता हुआ है। मेरे से फुर्सत मिले तो किसी और को फोन करे डैड। वरदा दिल में सोचकर खुद ही शर्मिंदा हो गई। जी डैड, मूसा तो रोजाना फोन करते हैं, आप अक्सर बिजी होते हैं तो इसलिए आपको तंग करना मुनासिब नहीं समझते। बहुत फरमाबरदार बच्चा है माशाल्लाह, सरमद की हर बात को सर आंखों पर रखता है। दोनों भाइयों की मोहब्बत मिसाली है माशाल्लाह। अल्लाह बुरी नज़र से बचाए, आमीन। अभी मैं और सरमद सोच रहे हैं कि पाकिस्तान में अपने कारोबार को मजीद बढ़ाएं। डैड आप और मसरूफ हो जाएंगे, मैं तोड़ी जा रहा हूँ मेरी लाडली। सरमद तो मूसा को भेजने का इरादा रखता है ताकि वो पाकिस्तान जैसे रफ टफ माहौल से नई चीज़ें सीखे और नए सिरे से बिजनेस को चलाए। बिजनेस में डिग्री हासिल करने का कोई तो फायदा हो। जी डैड, एकदम से दिल में गम की टेस उठी। मैं तो मूसा को कभी भी नहीं जाने दूंगी, दिल में मुसम्मम इरादा कर लिया। पर फिर मूसा ने रुखसती की जिद करनी है, क्या करूंगी? वरदा बेटी, आपको कोई एतराज है? नहीं डैड, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा है, मूसा खुद अपने पांव पर खड़े होकर अपने बिजनेस को फैलाए। देखना मैं मूसा का क्या हशर करती हूँ, जरा जाकर तो दिखाए। दिल ही दिल में मनसूबाबंदी शुरू कर ली। वरदा बेटी, एक और बात की इजाज़त दरकार है। जी डैड बोले। वो बात दरअसल ये है कि जमाल मिर्ज़ा की ज़ुबान साथ नहीं दे रही थी। डैड आप खुलकर बात करें। बेटी, आप अपने घर वाली हो जाओगी तो फिर मैं बिल्कुल अकेला रह जाऊंगा। अभी आप हो तो घर में कोई है जिससे बातचीत कर लेता हूँ। जब आप रुखसत होकर मूसा के यहाँ चली जाओगी मेरे लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी, इतने बड़े घर में अकेला रहना। वरदा बच्ची, आपकी मम का मुकाम कोई भी नहीं ले सकता। जो भी इंसान एक दफ़ा इस दुनिया से चला गया बस अपने पीछे बीते लम्हात और यादें छोड़ जाता है। मैं ये कदम सिर्फ आपकी रजामंदी होगी तो उठाऊंगा, वरना सवाल ही पैदा नहीं होता। आपको आपका हक मैं अभी से दे दूंगा ताकि मुस्तकबिल में किसी किस्म का मसला पैदा न हो। डैड आप क्या कहना चाहते हैं? वरदा को डैड की लंबी तमहीद पर हैरत हो रही थी। डैड खुलकर बताए मुझे, आपकी हर खुशी अजीज है। आपकी बेटी आपको कभी भी मायूस नहीं करेगी। वरदा की आंखें भर आई। बेटी, मेरा एक दोस्त है, उसी के तवस्सुत से एक बेवा औरत का रिश्ता आया है। बे औलाद औरत है, खावंद तो 10 साल से कैंसर में मुब्तला था। हर तरह के इलाज के बाद इस फानी दुनिया से चल बसा। बेटी आप तो जानती हो अकेली औरत के लिए कितने मसाइल होते हैं, और वैसे भी आपकी भी कंपनी हो जाएगी। जमाल मिर्ज़ा अपना मुद्दा बयान करके वरदा के चेहरे के बदलते तासुरात पढ़ रहे थे, लेकिन नाकाम थे, समझ से बाहर था इस वक्त वरदा के दिल व दिमाग में क्या चल रहा है। कुछ देर के वक्फे के बाद वरदा ने लंबा सांस खींचा। डैड मुझे कोई एतराज़ नहीं है, सिर्फ एक बात का डर है कि सौतेली माएँ बहुत कम अच्छी होती हैं। ये ना हो मेरे से मेरे डैड ही छीन कर ले जाए। वरदा ने डबडबाई आवाज में अपना खदशा जाहिर किया। अरे नहीं बेटी, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैंने पहले से ही सारा बंदोबस्त किया हुआ है। बस दुआ करो अल्लाह हम दोनों के हक में बेहतर करे, आमीन। हाय वरदा, मेरे से तो मेरे ससुर खुश नसीब निकले हैं। चट बात पक्की पट बया, अपनी अपनी किस्मत है जी। एक इधर हम ही मजबूर है जो 6 महीने से हॉस्टल की खाक छान रहे हैं। बेगम से बात करो तो पढ़ाई की फिक्र, बड़े भैया से बात करो तो बेगम से भी 4 गुना ज्यादा प्रेशर बढ़ा दिया जाता है।
اسی لیے بولا ہے رخصتی کروا لو تاکہ مجھے اپنی سرپرستی میں لے کر پڑھا سکو گی۔ ہاں ہاں موسیٰ بہت مزاحیہ۔ بلی کو خواب میں چچڑے، ہاں ہاں بہت ظالم ہوتی جا رہی ہو گڑیا۔ موسیٰ پھر گڑیا بول رہے ہو؟ وردہ نے زج ہو کر فون بند کرنے کی دھمکی دی۔ ارے ارے رکو، دھمکی اسمگلر بنتی جا رہی ہو۔ خبردار فون بند کیا تو، ورنہ میں نے پڑھائی چھوڑ دینی ہے اور آپ کے ڈیڈ کے نکاح میں بھی شرکت نہیں کرنی۔ شرکت نہ کر کے تو دکھاؤ، آپ کی رہائش گاہ کو بند کروا دوں گی۔ اچھا وہ کیسے؟ شور مچانے کے لیے 2 گھنٹے کا سفر کروں گی۔ کرنا پڑا تو کر لوں گی۔ اچھا آپ جیتی اور میں ہارا، بس ایک گزارش ہے کہ ہمارے نکاح والے دن والا ڈریس پہننا پلیز۔ اس میں کون سے ہیرے جڑے ہیں موسیٰ؟ اس میں میری پہلی نظر کی محبت قید ہے۔ اس آنچل اور اس فراق میں مجھے وہی میری گڑیا نظر آنی چاہیے۔ اگر اب دوبارہ گڑیا بولا تو کبھی بھی وہ والا ڈریس نہیں پہنوں گی۔ گڑیا تو بولوں گا، چاہے جو مرضی کر لو۔ موسیٰ بہت ڈیٹ ہے، بہت شکریہ میری گڑیا کا اظہار محبت سرآنکھوں پر۔ وردہ نے ٹک سے کال کاٹ دی۔ دوبارہ سے مائی ہیرو کا نام فون کی اسکرین پر جگمگانے لگا۔ وردہ کو پتا تھا جب تک کال نہیں اٹھائے گی موسیٰ نے مسلسل کال کر کے ہلکان ہو جانا ہے۔ فون کو کان کے ساتھ لگاتے ہی لفظ گڑیا کانوں سے ٹکرایا۔ موسیٰ میں نے فون بند کر دینا ہے، اگر دوبارہ یہ گڑیا بولا تو آخری بار تنبیہ کر رہی ہوں۔ اچھا منہ پر نہیں بولوں گا، دل میں بول لیا کروں گا۔ وہ کیسے؟ وردہ اور پھر ساتھ ہی دل میں گڑیا۔ اچھا ہے نا؟ مجھے نہیں پتا، وردہ نے منہ بسورا۔ اچھا ویڈیو کال کرنے لگا ہوں، اپنی غمگین شکل دکھاؤ۔ نہیں میں جا رہی ہوں، کل صبح بہت مصروفیت ہوگی، اگر نیند نہ ہوئی تو پھر بہت مشکل ہو جائے گی۔ کل مجھے اسی خلیے میں نظر آؤ جو بولا ہے۔ ٹھیک ہے، جو حکم خاوند اور مجبور کا۔ ہاں ہاں، وردہ نے کلکلا کر کہا لگایا اور بولی اپنا ڈھیر سارا خیال رکھنا، میں تو سونے چلی، کل وقت پر آ جانا۔ موسیٰ کے منہ کھلنے سے پہلے ہی وردہ کال کاٹ چکی تھی، جانتی تھی موسیٰ نے نہ کرتے ہوئے 1 گھنٹہ مزید باتوں میں لگائے رکھنا ہے۔ اکیلے ہی مسکراتے ہوئے فون کا گلا گھونٹ دیا، فون سائلنٹ پر لگا کر سونے کے لیے رات سونے والا لیمپ آن کیا اور کمرے کی بڑی لائٹ آف کر دی۔ موسیٰ کے زندگی میں آ جانے سے کتنی مصروفیت بڑھ گئی ہے، میرے ہر غم ہر خوشی کا ساتھی موسیٰ سکندر خان۔ موسیٰ آپ نہیں جانتے، وردہ جمال مرزا کی ایک سانس آپ کی امانت ہے۔ دوسری طرف موسیٰ مجبور کروٹ پہ کروٹ لیے جا رہا تھا، خوب جانتا تھا کہ ابھی وردہ نے کال نہیں اٹھانی، چاہے میں جو مرضی کر لوں۔ ایک تو پتہ نہیں کل کب آئے گا، بڑے بھیا کو اگر پتہ چل گیا کہ میں روز وردہ سے گھنٹوں بات کرتا ہوں تو جوتیاں پڑ جانی ہے۔ موسیٰ بہتر ہے محبت بھی کر مگر پڑھائی کو بھی ساتھ لے کر چل، ورنہ وردہ اور بھیا دونوں نے درگت بنا دینی ہے۔ موسیٰ خود غلامی کرتے ہوئے نہ جانے کب نیند کی وادی میں اتر گیا۔ سرمد بھیا، بابی اور بچے سب آ چکے تھے سوائے موسیٰ کے۔ وردہ کا طویل انتظار سے برا حال ہو رہا تھا۔ آنے دو ذرا اس موسیٰ اور مجبور کو، دیکھنا کیا حال کرتی ہوں۔ بولا بھی تھا وقت سے پہلے آ جانا۔ وردہ آج تو میرے چھوٹے دیور کی خیر نہیں ہے۔ کیوں بھابی؟ وردہ نے معصومیت سے پوچھا۔ ارے بھائی، اس کی بیوی جو اتنی پرکشش لگ رہی ہے ماشاءاللہ، موسیٰ پر تو بجلیاں گرا دو گی۔ لگتا ہے آج موسیٰ کے بڑے بھیا اسے یہاں سے گود میں اٹھا کر زبردستی گاڑے میں ڈالیں گے۔ وردہ کا کہا بے ساختہ نکل گیا۔ چاچی آپ کو پتہ ہے جب بھی میرے ڈیڈی شام کو کام سے واپسی پر چاچو کو فون کرتے ہیں، ہر دفعہ ان کا فون بزی ہوتا ہے یا پھر فون ہی نہیں اٹھاتے۔ چھوٹے ارسل نے اپنا حصہ بھی ڈالنا واجب سمجھا۔ وردہ جھیم سی گئی، جیسے چوری پکڑی گئی ہو۔ کوئی بات نہیں وردہ، موسیٰ کے بھیا سب سمجھتے ہیں، موسیٰ جوان ہے، نیا نکاح ہے ماشاءاللہ، تو ذہنی ہم آہنگی بھی تو ضروری ہے۔ اور آپ لوگ کون سا گناہ کر رہے ہو، ایک دوسرے کے محرم ہو، یہ تو سب سے بڑی نعمت ہے۔ لوگ تو غیر محرموں کے ساتھ عشق لڑاتے نہیں تکتے، کبھی ایک محبوبہ تو کبھی دوسری ان کی بغل میں جھول رہی ہوتی ہے، اور پھر جب ایسے لوگوں پر اللہ کی پکڑ آتی ہے تو رونگٹے کھڑے کر دینے والا انجام ہوتا ہے۔ کتنے تو HIV کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ کی بنائی گئی حدوں کو توڑو تو پھر نتائج بھی ویسے ہی ملنے ہیں۔ ارے یونیورسٹی میں تو یہ چیز
اتنی عام ہے کہ بس اللہ کی پناہ۔ اللہ ہماری اولادوں کی آنکھوں میں شرم و حیا دے اور زنا جیسے کبیرہ گناہ سے بچائے، آمین۔ ہمیں تو اپنے موسیٰ پر بہت فخر ہے، کبھی بھی اپنے بھائی کو کسی بھی معاملے میں شرمندہ نہیں ہونے دیا ہے، الحمدللہ۔ آج تک اس کا دھیان پڑھائی اور اچھے گریڈز لینے کی طرف ہی رہا ہے، اور اگر کبھی کوئی ایسی ویسی بات ہو بھی گئی تو فوراً سرمد کو بتا دیتا ہے۔ کیا مطلب بھابھی؟ دیورانی گھبراؤ نہیں، مطلب یہ کہ روزانہ سارے دن کی رودات باتیں سرمد کو بتاتا ہے۔ سرمد اور موسیٰ کا معاملہ ایک دوسرے کے ساتھ باپ بیٹے والا ہے، کبھی کوئی بات نہیں چھپاتا اور نہ کبھی جھوٹ بولتا ہے۔ پتہ ہے موسیٰ کے نکاح سے پہلے سرمد اچانک اس کی یونیورسٹی والی رہائش گاہ پر جاتے اور اکثر رات کا وقت ہوتا تھا۔ یہ تو اس بیچارے کی جان نکاح کے بعد چھوٹی ہے۔ جب سرمد کو تسلی ہو گئی ہے کہ آپ کے ساتھ اس کی دوستی ہو گئی ہے اور محبت بھی، بھابھی نے لفظ محبت کو چبایا اور مانی خیز نظروں سے وردہ کو دیکھا۔ ارے بھائی، مشت چھپائے توڑی چپتی ہے۔ ہم نے تو موسیٰ کا چہرہ نکاح والے دن ہی پڑھ لیا تھا۔ ہمارے ہاتھوں میں پلا ہے ماشاءاللہ۔ اللہ آپ دونوں کی محبت میں مزید برکت دے، آمین۔ وردہ نے اپنے بلش ہوتے گالوں کو دیکھتے ہوئے محسوس کیا، چہرے کی چمک میں 4 گنا اضافہ ہو گیا۔ بچے چاچی چاچی کا ورد کیے جا رہے تھے، لیکن چاچو صاحب شاید چنے بون کر لا رہے تھے۔ وردہ بلکا رہی تھی، غصے میں میسج بھیجا، اگر 5 منٹ کے اندر اندر میرے گھر کے باہر نہ پہنچے تو میں نے نکاح والا ڈریس تبدیل کر دینا ہے۔ ٹکاٹک ساتھ ہی پسینے والا ایموجی رپلائی میں بھیج ڈالا۔ کچھ ٹائپ کرنے کا سوچ رہی تھی کہ دروازے پر دستک نے وردہ کی توجہ فون سے ہٹا دی۔ سٹنگ روم سے نکل کر کوریڈور میں آئی تو سامنے